تو سلامت رہے۔ اور اپنی حالت پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات جس فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں، میں بعض وجوہ کی بنا پر اس سے محروم ہوں۔ لیکن الحمدللہ اس بات سے کچھ ڈھارس بنتی ہے کہ اعتکاف کرنے والے بیشتر حضرات، بلکہ سارے ہی تقریباً حضرات ماشاءاللہ اپنی محبت سے انہوں نے نوازا ہوا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مجھ ناکارہ کو بھی شامل کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا آپ سب کو عطا فرمائے۔ مجھ سے ہر سال یہ فرمائش ہوتی ہے کہ معتکفین کی خواہش ہے کہ کچھ باتیں آپ حضرات سے ظہر کے بعد کیا کروں۔ پچھلے دنوں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں اس خواہش کی تکمیل نہیں کر سکا، اور سوچتا بھی ہوں کہ کیا کہا جائے۔ ہر مرتبہ کیا بات ایسی کی جائے کہ جو ضرورت کی بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو۔ اب چند دن باقی ہیں، 6 دن تقریباً، تو ایک چیز کا خیال آتا ہے، وہ اس کا میں خود بھی محتاج ہوں، اور ہر مسلمان کی وہ ضرورت بھی ہے۔ اس پر کچھ تھوڑی سی گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل میں ڈالیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں جتنا مجمع ہے وہ پہلے ہی سے نماز روزے میں مشغول ہے۔ بہت سے حضرات اعتکاف میں بھی ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے جو روزہ نہ رکھتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو نمازیں نہ پڑھتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو تراویح نہ پڑھتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو کبھی کچھ نہ کچھ تلاوت کی اس کو توفیق نہ ہو جاتی ہو، بلکہ بہت سے اذکار کی بھی توفیق ہو رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں الحمدللہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور پھر اپنے واسطے سے آپ کو مخاطب کر کے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما رہے ہیں، یہ ان کا انعام ہے، ان کا کرم ہے، اور امید ہے کہ جب توفیق عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو توفیق عطا نہ فرماتے۔
جو سجدے کی توفیق دے دی، اپنی بارگاہ میں اپنے پاس بلا لیا، تو کوئی کریم اپنے پاس بلا کر دھتکارتا نہیں ہے۔ کوئی بھی کریم یہ نہیں کرتا کہ پہلے بلا لے اپنے پاس، اپنا قرب بھی عطا فرما دے اور پھر دھتکار کے بھگا دے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کی شان کرم سے ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو توفیق وہ عطا فرما رہے ہیں انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو بسا اوقات ہم نوافل کی کثرت اور نوافل کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے فراموش کر جاتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فراموش کی ہوئی بات کو یاد دلایا جائے اور یاد رکھا جائے۔ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو نوافل کی توفیق ہو رہی ہے یہ نعمت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہیں، آدمی نفلی عبادتیں تو کرتا رہے اور گناہوں سے بچے نہیں، تو یہ کوئی نہ دانشمندی کی بات ہے، نہ دین کی بات ہے، نہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نفلی عبادتوں سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ یہ جہاں جہاں قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے کیا معنی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جن چیزوں کو ناجائز حرام قرار دیا ہے ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ لہذا جتنی اہمیت اور شوق اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی رمضان آ گیا ہے، ہم اس میں تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس میں تلاوت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں، ذکر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں، اور اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار کریں، رات کو نفلیں پڑھیں۔ جتنا شوق اور جتنا ذوق اور جتنا جذبہ ان نفلی عبادتوں کے لیے دل میں پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی جذبہ اس بات کا بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ اگر ایک طرف تو ہم نفلی عبادتیں کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں یا گرم کرنا چاہتے ہیں ایئر کنڈیشنر کے ذریعے، اور آپ نے ایئر کنڈیشنر تو فل رفتار سے کھول دیا لیکن ساتھ ساتھ دروازے اور کھڑکیاں بند نہیں کی۔ دروازے اور کھڑکیاں اگر بند نہیں کی تو ایئر کنڈیشنر سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب کھڑکیاں بھی بند ہوں، دروازے بھی بند ہوں۔ یہ گناہ کی کھڑکیاں، گناہ کے دروازے، ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ آخری عشرہ اور یہ اعتکاف
اور یہ مسجد کی حاضری یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا عہد کریں. یہاں سے جب جائیں تو گناہ کے دروازے اور گناہ کی کھڑکیاں بند کر کے جائیں. تو یہ سبق سب سے اہم سبق ہے جو ہمیں رمضان میں لینا چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب یہ مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے روزوں کا کہ تقوی پیدا ہونا چاہیے. اور تقوی نام کس کا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا. لہذا اس موقع پر رمضان میں، رمضان کے اس آخری عشرے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس میں زیادہ فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ اپنی زندگی میں گناہ سے بچا لے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو جذبہ بھی خوب آ گیا، رمضان میں عبادتیں بھی خوب کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، لمبی لمبی تراویح میں بھی کھڑے رہے، قرآن کریم بھی پڑھی کی تلاوت بھی کی. غرض کچھ عبادات کی طرف طبیعت راغب ہو جاتی ہے اور عبادات کی طرف مائل ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرنے کے راستے قریب کر دیتے ہیں. یہ ان کا کرم. لیکن جب ہم رمضان گزر جاتا ہے اور ہم پھر جیتی جاگتی زندگی میں پہنچتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ دامن جھاڑ کے آ گئے. جو کچھ عبادتیں کی تھیں، جو کچھ ریاضتیں کی تھیں، جو کچھ رجوع اللہ کی توفیق ہوئی تھی، وہ عید کی خوشیوں میں اور عید کی تقریبات میں اور عید کی ملن پارٹیوں میں اس کو ہم نے جھاڑ دیا. اب نہ اس بات کی فکر ہے کہ بھئی نماز با جماعت ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. رمضان میں ہو رہی تھی، لیکن بعد میں جانے کے بعد یہ فکر کہ نماز میری جماعت سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اس بات کی فکر کہ بھئی جیسے وہاں تلاوت کرتا تھا تو اتنا نہ صحیح تھوڑا بہت روزانہ تلاوت کروں. اس بات کی فکر کہ میری جس طرح میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کروں رمضان میں، تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. جس طرح مجھے رمضان کے اندر کہا گیا تھا کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو تم کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے تو لڑائی مت کرنا، تو کیا اب بھی میری طبیعت میں وہ جذبہ باقی ہے؟ یہ ہے اصل سوال اور اصل فکر جو اسی عشرہ رمضان کے اندر اس کا حل نکلنا چاہیے. اسی عشرہ رمضان میں نکلنا چاہیے کہ بعد میں ہم کیسے انسان اور کیسے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے. تو گناہ تو آج کل جتنے گناہوں کا
کہ آگ لگی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو پہلے اور آپ حضرات کو بعد میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی فکر آج ہی پیدا کر لیں، آج پیدا کریں فکر، اور یہ راتیں جو ہیں ان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں تو اس کے لیے اسی سے مانگیں کہ یا اللہ میں اس کی فکر تو پیدا کر رہا ہوں، لیکن اس گناہ سے بچانا یہ آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، تو اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں اور حاجتیں مانگ رہے ہیں، دنیاوی ضروریات مانگ رہے ہیں، مانگیں، یہ مانگنے ہی کے دن ہیں، مانگنے ہی کی راتیں ہیں، کھولا ہوا ہے دربار دینے والے نے، تو دنیا کی بھی چیزیں مانگو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس پر بھی تمہیں ثواب ملنے والا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تو مانگو یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے۔ یہ تو مانگتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یہ دعا تو مانگتے ہیں، لیکن یہ بھی دعا مانگی کبھی کہ یا اللہ بچا لے مجھے گناہوں سے، گناہوں سے بچا لے مجھے۔ ارے بھائی مغفرت اور بخشش تو اس وقت ہوگی جبکہ گناہ کا ارتکاب ہو۔ آدمی یہ تو کہتا چلا جائے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا مطلب ہے کہ میں تو کرتا رہوں گا اور آپ معاف کر دیا کرو، تو یہ کیسی دعا ہوئی، یہ کیسا مغفرت ہوئی، کیسے استغفار ہوا؟ تو اس لیے وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ جس کا پہلے مسئلے کا مفہوم یہ ہے کہ دل میں تو گناہ کی آرزوئیں، گناہ کی خواہش بھری ہوئی ہے، لیکن مانگ رہے ہیں استغفار، تو فرماتے ہیں ماں سیرت را خندمی آیت بر استغفار ماں، معصیت کو یعنی گناہ کو ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے۔ یہ کیسا استغفار کر رہا ہے کہ دل پورا ذوق گناہ، دل تو گناہ کے ذوق سے بھرا ہوا ہے اور زبان پر استغفار ہے، تو ماں سیرت را خندمی آیت بر استغفار ماں، ہمارے استغفار پر گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مغفرت مانگتے ہیں، اور یہ ایام مغفرت مانگنے کے لیے بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوا ہے مغفرت کا، وہاں ساتھ ہی یہ بھی مانگو کہ یا اللہ آئندہ مجھے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے، اور گناہوں سے بچنے کی ہمت مجھے عطا فرما دے، یہ بھی مانگو۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے، الحمدللہ جو برکتیں رحمتیں آپ حضرات لوٹ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی فکر پہلے اور دعا بعد میں۔ پہلے فکر
کہ کہیں ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، اور پھر دعا بھی کہ اللہ آپ اپنے رحمت سے مجھے بچا لیں۔ اب دو گناہ خاص طور پر ایسے ہیں میں جو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا لے، کیونکہ وہ اس وقت کا سب سے بڑے فتنے ہیں، یہ ان سے ہمیں بچا۔ کون سے گناہ؟ ایک آنکھ کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ۔ چونکہ وقت کم ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پورے چند دنوں میں تمام گناہوں کی تفصیل اور اس سے بچنے کے طریقے عرض کر دیے جائیں، لیکن پہلے میں دو چیزوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک آنکھ کی حفاظت اور ایک زبان کی حفاظت۔ اگر ان دو پر قابو پا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کی حفاظت فرما دی، اس کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی، اور فکر پیدا کر کے ہمیں ان کو گناہوں سے بچانے کا جذبہ عطا فرما دیا، تو سمجھو کہ یہ رمضان کا سب سے بڑا انعام ہمیں مل گیا۔ لہذا ان کی فکر چاہیے۔ تو اب پہلے گناہ کاہے کا؟ نگاہ کا۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ابلیس نے تو کہا تھا نا کہ میں آپ کے ان بندوں کے اوپر حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، سب چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ کس طرح حملہ آور ہوگا؟ تو اس حملے کا ایک طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیر مارے گا، وہ تمہارے تیر پھینکے گا تمہاری طرف۔ وہ تیر کیا ہوں گے؟ النظر، آنکھ کا غلط استعمال، یہ تیر ہوگا شیطان کا جس سے وہ تم پر حملہ کرے گا۔ النظر سہم من سہام ابلیس، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو وہ جس سے کس پر حملہ آور ہوتا ہے؟ نمازیوں پر، روزے داروں پر، تراویح پڑھنے والوں پر، تہجد گزاروں پر، روزے رکھنے والوں پر، صدقے دینے والوں پر، سب پر حملہ آور ہے اس آنکھ کے ذریعے۔ ایک تو ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے اس نے چاروں طرف کہ نگاہوں کو بچانا آسان نہیں ہے، ایسا ماحول پیدا کر دیا۔ بے پردگی کا سیلاب ہے، دن بدن کپڑے اتر رہے ہیں، اور یہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے عورتوں کے اندر کہ وہ جتنی بے حجاب ہوں گی، جتنے بے پردہ ہوں گی، اتنے ہی ماڈرن سمجھی جائیں گی، اتنا ہی ان کو فیشنیبل سمجھا جائے گا۔ اور آپ چاہے جتنی بھی بے پردگی اور بے حجابی اور عریانی اور فحاشی
اس کی ہزار اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں، ہزار ان کی مذمتیں کرتے رہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب نظروں کے سامنے آ رہا ہے پھر نظر جھکا رہے ہو یا نہیں جھکا رہے؟ تقریریں کر لینا آسان ہے، مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے کر لینا آسان ہے کہ بھئی بے حیائی پھیل گئی ہے، روریانی پھیل گئی ہے، فحاشی پھیل گئی ہے، دیکھو ان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا تھا اور انہوں نے اس کے اندر اوریانی پھیلا دی، فحاشی پھیلا دی، بے پردگی پھیلا دی، عورتوں کے جلوس نکل رہے ہیں، عورتیں آزادی نام پر جلوس نکال رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی کہہ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ لعنت ملامت سب مجلسوں کے اندر کرتے رہو، لیکن ایک عورت آ کے سامنے کھڑی ہو جائے تو آنکھ جھکائی تم نے کہ نہیں جھکائی؟ پھر تم نے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اگر نہیں بچایا تو زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ برائی ہو رہی ہے، دل میں برائی نہیں ہے۔ اگر دل میں برائی ہوتی تو تمہاری آنکھ پڑھ نہیں سکتی تھی کسی غیر محرم کے اوپر۔ تو زبان سے کچھ کہتے ہو اور عمل کچھ اور ہے۔ اگر یہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، سارے مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ رات ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں ایک خاتون نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ چہرے پر نقاب نہیں تھا، چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ آپ نے مسئلے کا جواب دیا تو پہلے ہاتھ ایسے کر لیا اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ اس طرح کر لیا تاکہ اس کی صورت نظر نہ آئے۔ تو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی کریں۔ بس ساری لعنت ملامت انہی کو کرو گے جو عریانی فحاشی پھیلا رہے ہیں، تم خود کیا کر رہے ہو؟ جب کوئی عریانی کی چیز سامنے آتی ہے، فحاشی کی چیز سامنے آتی ہے، تمہاری نظریں جھکتی ہیں کہ نہیں جھکتی؟ اس کا جائزہ لو۔ تو آج یہاں رمضان میں دعا کرو، یا اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، یہ ابلیس کے ان تیروں سے ہماری حفاظت فرما، نگاہ کو عفت عطا فرما، عصمت عطا فرما، حفاظت عطا فرما، یہ مانگو۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے اور اس میں سب خباثتیں بھری ہوئی ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے اہل علم، اہل صلاح و تقوی، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، بزرگوں سے استفادہ کرنے والے، نمازوں کے اندر حاضر باش، جب خلوت میں وہ سامنے آتا ہے اس وقت میں بھی نگاہوں کو بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے؟ اس کا جائزہ تو لے کر دیکھو، اور اگر جائزہ لے کر دیکھو گے تو اگر اس وقت بھی اس گناہ سے نفرت پیدا نہ ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ کچھ سیکھا نہیں نفلی عبادتوں میں تم نے۔
تو یہاں پہلے یہ فکر اور عزم کہ اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں گے، اور دور سے اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ آپ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کا ہم کوئی صلہ دے نہیں سکتے، کوئی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، ایسی نعمت آپ نے آنکھ کی عطا فرما دی ہے۔ اے اللہ یہ آپ کی دی ہوئی سرکاری مشین ہے، اس کو آپ کی معصیت میں استعمال کرنے سے بچا لیجیے۔ یہ دعا کرتے رہیں۔ فکر کہ باقی یہ بہت سخت غلطی ہو رہی ہے ہم سے، فکر اس بات کی کہ ہمیں کیوں دل میں درد پیدا نہیں ہو رہا نگاہوں کے غلط استعمال سے، تو اس بھی کی فکر، اور پھر اسی سے دعا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچا لیجئے، ہم بچ نہیں سکتے جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں رغبتیں بھی آپ ہی پیدا فرماتے ہیں، اور ان رغبتوں کے خلاف کرنے کا جذبہ بھی آپ ہی پیدا فرماتے ہیں، نفرت بھی آپ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ یا اللہ نگاہوں کے غلط استعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما دیجیے کہ آئندہ ہمیں اس کی جرأت نہ ہو۔ بس آج کا سبق یہ ہے۔